السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خانقاہ نظام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، نیک لوگوں کو اللہ کے اختیارات میں شریک کیا جاتا ہے۔ اس نظام کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ حقیقی اختیارات کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اس نے اپنے ان نیک بندوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان آیات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کوئی اختیارات دے رکھے ہیں یا یہ محض دھوکہ ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور قد حقیقت ہے، اضلوا ضلع وہ گمراہ ہوا، اضلع اس نے گمراہ کیا، اضلوا انہوں نے گمراہ کیا، وقد اضلوا حقیقت ہے کہ انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً بہت سارے لوگوں نے، وقد اضلوا کثیرا اور حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کس نے گمراہ کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو عبادت کے لیے بت بنا رکھے تھے، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک آدمی تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اپنے ان بزرگوں کے بت بنا کے رکھ لیں تاکہ تمہیں یہ بزرگ یاد رہیں اور تم ان کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ قوم نے ایسا ہی کیا، ان نیک لوگوں کے بت بنا لیے، لیکن یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب پہلے لوگ چلے گئے، نئے لوگ آئے تو نئے لوگوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا، انہیں کہا انعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے یہ بات نہ مانی۔ 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام یہ دعوت دیتے رہے۔ اس خانقاہی نظام کو سپورٹ کرنے والے سردار وڈیرے نوح علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اپنے ان معبودوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہیں چھوڑنا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کا گلہ کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو، اور جن لوگوں نے اس خانقاہی نظام کو سپورٹ کیا ہے، اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں اور زیادہ کر دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ولا اور لا نہ تزد زیادہ، یزید زیادہ اس نے زیادہ کیا، یزید وہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر نہیں بنانی ہو، کسی کام سے روکنا ہو تو فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں۔ جب فعل مضارع کے شروع میں لا آتا ہے تو اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، دال ساکن ہو گیا، یا پہلے ہی ساکن تھا تو اب اس لفظ کا پڑھنا مشکل ہو گیا، پھر یا کو گرا دیا گیا تو لفظ رہ گیا لا تزد، ولا تزد، اور نہ زیادہ کیجیے۔ دال کے نیچے آنے والی کسر صرف ملانے کے لیے ہے، الظالمین ظالموں، ولا تزد الظالمین، اور نہ زیادہ کیجیے ظالموں کو، الا مگر، ضلالن گمراہی میں، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ان ظالموں کو نہ بڑھائیے، نہ زیادہ کیجیے مگر گمراہی میں۔ یعنی نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو گمراہی میں اور بڑھا دے۔ یاد رکھیے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کرنے والے، شرک کی طرف لوگوں کو لے جانے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس درخواست، اس التجا کا کیا نتیجہ نکلا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا، مما من سے وجہ سبب کے لیے آیا ہے، ما جو، مما اس وجہ سے جو، خطیئاتہم خطیئات، خطیئت ان کی جمع ہے، گناہ، خطائیں، خطیئاتہم ان کی خطائیں، ان کے گناہ، مما خطیئاتہم اس وجہ سے کہ جو ان کی خطائیں تھی، اغرقوا اغرقا
اس نے غرق کیا، اس سے پیسے وائس بنے گا اغرقا وہ غرق کیا گیا، اور جمع ہوگا اغرقو وہ غرق کیے گئے، وہ ڈبو دیے گئے، مما خطیئاتہم اغرقو اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، آسمان سے بارش آ گئی، زمین سے پانی نکلا، ہر طرف پانی پانی پھیل گیا۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی اللہ کے باغی اور نافرمان سارے کے سارے پانی میں غرق ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی پانی میں غرق ہو گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا پھر ادخلو داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا، اس سے پیسے وائز بنے گا ادخلا وہ داخل کیا گیا، ادخلو وہ داخل کیے گئے، فَأُدْخِلُوا پھر وہ داخل کر دیے گئے، نارن آگ میں، یعنی پہلے وہ پانی میں غرق ہوئے اور پانی میں غرق ہونے کے بعد ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا، آگ کا عذاب ان کے لیے شروع ہو گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے۔ ایسے ہی قوم نوح پانی میں غرق ہوئی کہ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے آگ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اب جب وہ پانی میں ڈوب رہے تھے، غرق ہو رہے تھے، تو کیا ان کی مدد کے لیے وہ بزرگ، وہ نیک آدمی جن کے انہوں نے بت بنائے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن سے مدد مانگتے تھے، کیا وہ ان کی مدد کو پہنچے، ان کو بچانے کے لیے آئے؟ فلم یجدو فاتو لم نہیں، یجدو وجدہ یجدو وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے، آگے واو نون لگائیں گے تو جمع ہو جائے گا یجدون وہ پاتے ہیں، یہ لفظ ہے یجدون، لیکن لم کے آنے کی وجہ سے جمع کا نون گر گیا، لم یجدو انہوں نے نہیں پایا، فلم یجدو تو انہوں نے نہیں پایا، لہم لا لیے، ہم اپنے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ من سے، دون علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، انصارا کوئی مددگار، فلم یجدو تو نہیں پایا انہوں نے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ انصارا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ جب وہ پانی میں ڈوب رہے تھے تو ان کی مدد کے لیے نہ ود پہنچا، نہ سوا پہنچا، نہ یغوث پہنچا، نہ یعوق پہنچا، نہ نصر پہنچا، کوئی بزرگ نہیں پہنچا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا اور حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا نوح علیہ السلام کی اللہ سے درخواست، اور ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا پھر آگ میں جھونک دیے گئے، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا تو انہوں نے نہیں پایا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں پہنچا۔ بات بڑی واضح ہے، جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں پہنچا، اس لیے کہ اللہ کے اختیارات میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کا اختیار نہیں ہے، لہذا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور اسی سے ہی مدد مانگی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔